جی تو بات چل رہی تھی پاکستان میں یونیورسٹیوں کے حالات پر اور طلباء اور اساتذہ کے مسائل پر۔ اب صوبہ بلوچستان پاکستان کا سب سے غربت زدہ صوبہ کہلاتا ہے اور تعلیم کی کمی بھی سب سے زیادہ ادھر ہی ہے، لیکن وہاں پر کئی ایسے لوگ ہیں جو پڑھنا بھی چاہتے ہیں اور کئی ایسے بھی ہیں جو پڑھانا چاہتے ہیں، لیکن ان کو کئی رکاوٹیں پیش آتی ہیں۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ بلوچستان یونیورسٹی عرصہ دراز سے مختلف بحرانوں سے دوچار ہے، جس میں مالی، انتظامی اور سیاسی مسائل شامل ہیں۔ صوبے میں امن و امان کی مخدوش صورتحال، اساتذہ کی ٹارگٹ کلنگ اور طلبہ کی اغوا نما گرفتاریوں کے باعث گزشتہ کئی سالوں میں یونیورسٹی میں تعلیم کا سلسلہ کئی مہینوں تک منقطع رہا اور آج کل بھی BNP کے مرکزی سیکرٹری جنرل حبیب جالب بلوچ کے قتل کے باعث بلوچستان یونیورسٹی بند ہے۔ دوسری طرف بلوچستان یونیورسٹی شدید مالی بحران سے بھی دوچار ہے، کیونکہ اس کے بجٹ میں کٹوتی کر دی گئی ہے، جس کی وجہ سے اساتذہ کی تنخواہ اور دیگر معاملات چلانے کے لیے یونیورسٹی انتظامیہ کو مشکلات کا سامنا ہے۔ آئیے اس حوالے سے ان تمام مسائل پر بلوچستان یونیورسٹی اکیڈمک اسٹاف ایسوسی ایشن کے صدر اور فیڈریشن آف پاکستان اکیڈمک اسٹاف ایسوسی ایشن کے مرکزی جنرل سیکرٹری پروفیسر کلیم اللہ بڑیچ سے بات کرتے ہیں کہ یونیورسٹی کو کن مسائل کا سامنا ہے۔ جی کلیم صاحب، آپ بتائیں۔ یونیورسٹی کے بنے ہوئے 36 سال ہوئے ہیں۔ ہمارے یونیورسٹی کے جو فیکلٹی ممبرز ہے 500 کے قریب ہے۔ پچھلے کئی سالوں سے صوبے کے جو مخدوش سیاسی حالت کی وجہ سے، اساتذہ کی ٹارگٹ کلنگ کی وجہ سے، ہمارے سینئر پروفیسر جو ہیں جن میں اکثر جنہوں نے PhD کی ہے، جو 20-25 سال یہاں سروسز کی ہے، 30 کے قریب ہمارے اساتذہ نے ملک کے دیگر یونیورسٹیوں میں اپنے ٹرانسفر کرائے ہیں، NOC لے کے وہاں اپنی سروسز دے رہے۔ ہمارے یہاں پہلے سے PhD اساتذہ کی کمی تھی، جس کی وجہ سے صورتحال بہت خراب ہو رہی، تو یونیورسٹی اساتذہ اور دیگر جنہوں نے ماسٹر کیا ہے ان کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں MPhil PhD میں انرول کیا جائے تاکہ یہاں ریسرچ کا جو سلسلہ ہے چلے۔ دوسری بات، ہائر ایجوکیشن ہے، ہمارے یہاں جو پبلیکیشن ہوتا ہے، جو یہاں ریسرچ آرٹیکل لکھتے ہیں، ہمارے یونیورسٹی کے تمام جرنلز کو HSC ریکگنائز جرنل کے لسٹ میں شامل نہیں کیا ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ یونیورسٹی سے جو پبلیکیشن ہو رہا ہے، جو جرنلز یہاں پبلش ہو رہے ہیں، سائنس کے، خصوصاً آرٹس کے، لینگویجز کے، ان کے تمام آرٹیکلز کو پروموشن اور اپائنٹمنٹس کے لیے مانا جائے اور یہاں یہ موقع دیا جائے کہ جو تھوڑی بہت ریسرچ ہو رہی ہے، ہائر ایجوکیشن کمیشن اس پہ پابندی نہ لگائے، بلکہ اس کو مزید آپ ٹائم دے دے تاکہ زیادہ سے زیادہ اسکالرز اس میں اپنے آرٹیکلز پبلش کریں اور ریسرچ کا ایک جو سلسلہ ہے وہ آگے پڑھے۔ کلیم صاحب، جو صورتحال ہے، یونیورسٹی بند ہے کافی عرصے سے اور جس طرح اساتذہ جا رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بلوچستان میں جو پہلے ہی تعلیمی لحاظ سے پسماندہ تھا اب مزید نیچے جا رہا ہے کیا؟ انتہائی آپ کو میں بتا دوں کہ نیچے جا رہا ہے۔ یہاں ہم جس جگہ کھڑے ہیں فارمیسی ڈپارٹمنٹ میں اب کوئی PhD ڈاکٹر نہیں ہے۔ ہمارے ہاں 4 PhD 5 PhD جو ڈاکٹر تھے، جن پہ یونیورسٹی آف بلوچستان کے فنڈ سے انہوں نے PhD کی، وہ جا کے پاکستان کے دیگر کوئی ٹیچر کومسیٹ گئے ہیں، اسلام آباد گئے ہیں، سرگودا گئے ہیں۔ یہ فارمیسی ڈپارٹمنٹ میں ہمارے 5 PhD، اب کوئی PhD نہیں۔ میں تو یہ تجویز دینا چاہ رہا ہوں کہ جو یہاں ماسٹر میں آنے کے لیے داخلہ لیتے ہیں MPhil PhD، بجائے ان سے فیس لینے کے ہمیں ان کو اسکالرشپ دینی چاہیے تاکہ یہ جو اسٹوڈنٹ ہے پڑھنے کے لیے آئے، زیادہ سے زیادہ تعداد میں آئے اور وہ اپنے اس صوبے کے لیے جو ہمارے ہاں بہت خطرناک صورتحال ہے، میں نے پہلے کہا کہ یہاں سے ٹیچر جا رہے ہیں، تو کم از کم اس کا متبادل ہم بندوبست ابھی سے کریں آنے والے 10 سال کے لیے۔ جیسا کہ آپ نے کلیم اللہ صاحب کی زبانی سنا کہ کس صورتحال سے یہ یونیورسٹی دوچار ہے، اگر فوری طور پہ اس پہ توجہ نہ دی گئی، ان مسائل کو حل نہ کیا گیا، تو یہ یونیورسٹی جو صوبے کی واحد بڑی درسگاہ ہے، یہ کسی وقت بھی بند ہو سکتی ہے اور جس سے جو ہزاروں کی تعداد میں طلبہ ہیں بلوچستان کے، ان کا مستقبل داؤ پہ لگ سکتا ہے۔ لہٰذا ان کے ساتھ ساتھ عوام کا بھی یہی مطالبہ ہے کہ جو بلوچستان یونیورسٹی کے جو مسائل ہیں اور جو اساتذہ کو درپیش مشکلات ہیں، ان کو فوری طور پہ ان کا ازالہ کیا جائے تاکہ یہ یونیورسٹی بچ سکے۔ خلیل احمد، ڈان نیوز، کوئٹہ۔ جی تو شہر کوئٹہ میں بھی یونیورسٹی جانے والے طلباءوں کو کئی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ان کو کئی رکاوٹیں پیش آتی ہیں۔ اب آئیے آپ کو لے چلتے ہیں پنجاب کے مرکزی شہر لاہور، جو کہ ایک ثقافتی مرکز بھی ہے اور وہاں پر کئی ایسے کالج ہیں جن کا نام بھی کافی دنیا میں مانا جاتا ہے۔ تفصیلات ثنا سیف کی اس رپورٹ میں۔ HSC کی تحقیقات کے مطابق اب تک 40 سے زائد پارلیمنٹیرینز کی ڈگریاں جعلی قرار دی جا چکی ہیں۔ جعلی ڈگریوں نے بے شمار سوالات کو جنم دیا۔ سب سے اہم سوال پاکستان میں کالج اور یونیورسٹی کی سطح پر معیار تعلیم کے متعلق ہے۔
اساتذہ اور تعلیمی شعبے سے وابستہ لوگوں کا کہنا ہے کہ تعلیمی ادارے طلباء کو تعلیم کے ساتھ بہترین اقدار دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھے برے میں فرق کرنا خود طلباء کے ہاتھ میں ہے۔ یونیورسٹیز ایک پلیٹ فارم طلباء کو دیتے ہیں، ایک لائبریریز دیتے ہیں، کمپیوٹر لیبز ان کو دیتے ہیں، ان کو ایک سلیبس دیتے ہیں۔ ڈرائیونگ فورس ہی اسٹوڈنٹس ہیں، ان میں کتنی انرجی ہے، وہ کتنے پیاسے ہیں علم کے لیے اور آگے بڑھنے کے لیے، وہ کتنی ایفرٹس کرتے ہیں۔ استاد تو ایک اس میں انسپائریشن دے سکتے ہیں، اپنے تجربے کی بنیاد پہ ان کو گائیڈ کر سکتے ہیں۔ طلباء معاشرے میں ایسے رویوں کا ذمہ دار کرپشن اور بے روزگاری کو ٹھہراتے ہیں۔ جعلی ڈگریوں کا جہاں تک آپ کا تعلق ہے، ہمارے ملک میں کرپشن بہت عام ہے، ٹاپ ٹو باٹم ہر ادارے میں کرپشن اتنی ہے۔ اسی طرح ایجوکیشن سیکٹر بھی نہیں بچ سکتا۔ لوگ جو ہے نا ترقی کرنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں بس کسی بھی طریقے سے گورنمنٹ کے اداروں میں چلے جائیں اور پھر وہاں پہ جا کے اپنے پیسے وغیرہ کمائیں۔ کچھ نوجوان سمجھتے ہیں کہ عوام بھی اسی راستے پر چل نکلتے ہیں جو ان کے رہنما اپناتے ہیں۔ ہمارے جو سیاستدان ہیں اس وقت، ان کی ہی بیسکلی پرابلمز ہیں، کیونکہ وہ پیچھے سے ہی کرپٹس آتے ہیں۔ جب آپ کے اندر کرپشن ہوگی تو آپ ہمیشہ کرپشن والے ہی کام کرو گے، اور اس میں ہم اپنے ایجوکیشن سیکٹر کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ فیک ڈگری کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف ایک آدھ بندے سے نہیں، وہ تو پوری قوم کے ساتھ زیادتی ہے۔ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، ویل ایجوکیٹڈ ہیں، وہ اپنے گھر سے اٹھتے ہیں، ٹائم ویسٹ کرتے ہیں۔ پیسے کی زیادتی کچھ لوگوں کے پاس، اور فیوڈل لارڈ جو ہمارے سر پر بیٹھے منڈلا رہے ہیں، وہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں، اور ان لوگوں نے تو میرٹ پہ لوگوں کو آنے ہی نہیں دیتے۔ جو لوگ پڑھنے والے ہیں ان کو تو اسکالرشپس نہیں ملتے، جو سفارش پہ ان کو اسکالرشپس مل جاتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ جعلی ڈگریوں کے کاروبار میں ملوث افراد کے خلاف مناسب قانون سازی ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ حکمرانوں کو بھی چاہیے کہ وہ عوام کے سامنے مثالی کردار کا نمونہ پیش کریں تاکہ معاشرے سے منفی رویوں کا خاتمہ ہو سکے۔ ثنا سیف، ڈان نیوز، لاہور۔ جی تو شہر کوئٹہ ہو یا لاہور، ٹیچروں اور طلباء کو اپنے درس و تدریس کے سفر میں کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور جو ان مشکلات سے گھبرا جائے اکثر شارٹ کٹ طریقہ اختیار کر کے جعلی ڈگریوں کی خرید فروخت میں ملوث ہوتے ہیں۔ وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا، لیکن واپس آ کر ہم آپ کو پاکستان کے مرکزی شہر اسلام آباد میں یونیورسٹیوں کے حالات کے بارے میں بتائیں گے، اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ صوبہ خیبر پختونخوا میں یونیورسٹیوں کے کیا حالات ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیں۔